سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ جو ہوا کا رخ بدل دے ہمیں دعوت عمل دے، جو ہوا کا رخ بدل دے ہمیں دعوت عمل دے، جو شعور کو جگائے، جو شعور کو جگائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے، جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا بخشوائے، جو خطا بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو
معجزے دکھائے، جو یہ معجزے دکھائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب الحمدللہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 21ویں کلاس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور آپ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ دین اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو حضور علیہ السلام کا جو پیغام ہے، آپ جو پیغام لے کر آئے، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام۔ اب دین اسلام کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے عقائد ہے، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق۔ عقائد سے متعلق تفصیل سے بات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی نشستوں میں بیان ہو چکی ہے۔ عقیدے کا معنی و مفہوم، مطلب، پھر عقیدے کی جو شاخیں ہیں ساری بیان ہو گئی۔ اس کے بعد تھی عبادات۔ عبادات کسے کہتے ہیں، معنی و مفہوم کیا ہے، پھر عبادات کے تحت جو نماز اور اسی طریقے سے روزہ اور دیگر عبادات سے متعلق تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات، اور معاملات پر ہماری بات چل رہی ہے۔ جی، آج کا جو عنوان ہے، مین موضوع، ٹاپک، وہ دین اسلام کے تحت نمبر 3 جو کہ معاملات ہے۔ پھر معاملات کے تحت ہماری بات چل رہی ہے اسلامی تجارت۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں تجارت بھی ہوگی، ملازمت بھی داخل ہے، مزارعت بھی داخل ہے، صنعت بھی داخل ہے۔ تو اسلامی تجارت سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آج اس کا 4تھا حصہ ہے، اور مسلمان تاجر کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جی، معاش کے بنیادی ذرائع، یہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں۔ اس میں نمبر 1، پہلے نمبر پر تجارت ہے، دوسرے نمبر پر اجارہ یعنی ملازمت ہے، تیسرے نمبر پر زراعت ہے،
اور چوتھے نمبر پر صنعت ہے۔ تجارت سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی کلاسوں سے چل رہی ہے۔ جی، اسلامی تجارت کے تحت 6 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تجارت کی تعریف، معنی و مفہوم یہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گیا۔ پھر تجارت کی اہمیت اور فضیلت یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ تیسرے نمبر پر نیت و مقصد کہ ایک تاجر کی نیت کیا ہونی چاہیے، تجارت سے کیا مقصود ہو، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کہ آپ علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی، کس طرح آپ علیہ السلام نے تجارت فرمائی، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ نمبر 5 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تجارت کہ صحابہ نے بھی تجارت فرمائی ہے۔ اور چھٹی بات مسلمان تاجر کی صفات، اس پر بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ مسلمان تاجر کی صفات، پھر یہ بات سمجھ لیں کہ صفات 2 طرح سے ہیں۔ بعض تو وہ صفات ہیں جو تاجر کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے، جس کو یعنی گویا کہ آپ سمجھ لیں صفات محمودہ، وہ صفات جو پسند ہے شریعت میں اختیار کرنی چاہیے۔ تو تاجر کے لیے نمبر 1 اختیار کرنے والی صفات وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی، جیسے کہ امانت، دیانت، سچ، تقوی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مختلف صفات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے تاجر کے لیے اجتناب کرنے والے امور، اس پر بات چل رہی ہے کہ وہ کون سی صفات مذمومہ ہے، بری صفات ہے، ناپسندیدہ امور ہے جس سے ایک تاجر کے لیے بچنا ضروری ہے۔ آج اس پر بات ہوگی۔ جی، تاجر کے لیے اجتناب کرنے والے امور، اس سے پہلے آپ حضرات نے 2 کلاسوں میں تقریباً یہ بیان ہوا کہ تاجر کن صفات سے مزین ہونا چاہیے، کون سی صفات اس کو اختیار کرنی چاہیے، وہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو گئی۔ اب کن امور سے تاجر کو بچنا چاہیے تجارت میں، تو وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگی۔ تو تاجر کے لیے اجتناب کرنے والے امور جو بنیادی موٹے موٹے ہیں، ویسے تو اس میں بہت تفصیلات ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر اختصار کے ساتھ وہ 15 باتیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 15۔ دیکھیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ نمبر 1 جھوٹ اور خیانت، نمبر 2 قسمیں کھانا، نمبر 3 عیبدار چیز کی تجارت، نمبر 4 غیر موجودہ چیز کی تجارت، نمبر 5 زر بیعانہ واپس نہ کرنا، نمبر 6 دھوکہ دہی اور ملاوٹ، نمبر 7 حرام مال سے اجتناب، نمبر 8 چوری کے مال کو خریدنا، نمبر 9 ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، نمبر 10 قیمت زیادہ بتا کر کم کرنا، نمبر 11 ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 12 اٹکل یعنی اندازے سے خریدنا اور بیچنا، نمبر 13 ذخیرہ اندوزی کرنا، نمبر 14 سونے چاندی کی تجارت میں احتیاط، اور نمبر 15 امور مشتبہ سے بچنا۔ تو انشاءاللہ اس پر کچھ بات عرض کریں گے۔ جی، جی، پہلی بات جھوٹ اور خیانت سے بچنا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ ایک تاجر کے لیے جھوٹ سے اور خیانت سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ جھوٹ اور خیانت یہ بہت بری صفات ہے۔ اور جیسے یہ روایت آپ حضرات کے سامنے اس کا مفہوم اور ترجمہ آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے جھوٹ اور خیانت کے، یعنی جھوٹ اور خیانت یہ مومن کی خصلت نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہو، جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان کی صفت بھی ہو اور خیانت کی صفت بھی ہو۔ اور دوسری روایت آپ حضرات نے سنی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نفاق کی 3 نشانیاں ہیں منافقت کی،
جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ معلوم ہوا کہ یہ نفاق عملی میں شامل ہے اور یہ منافقت کی علامات ہے۔ تو جھوٹ اور خیانت یہ بہت بری صفات ہیں، اور عام طور پر انسان کو تجارت میں، اس میدان میں، مارکیٹ میں بہت زیادہ اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہے کہ اگر سچ بول دیا تو متوقع فائدہ نہیں ہوگا، اگر تھوڑا سا جھوٹ بول دیا فائدہ زیادہ ہو جائے گا، اگر کچھ درجے میں خیانت کر لی، ہیر پھیر کچھ کر لی تو بہت زیادہ فائدے کی امید ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان کے امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا کچھ پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ جھوٹ اور خیانت یہ انتہائی بدترین صفات ہے۔ جھوٹ بولنا عام طور پر تجارت کے اندر، مارکیٹ میں، خرید و فروخت میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ خیانت کی صفت، ویسے تو یہ مستقل الگ الگ صفات ہیں لیکن اسے ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ جی، تو جھوٹ اور خیانت آپ حضرات کے سامنے ہم نے اختصار سے ذکر کیا، باقی ہر چیز میں تفصیل ہے، اگر ہم بہت زیادہ تفصیل میں جائیں گے طویل ہو جائے گا۔ جی، نمبر 2، قسمیں کھانا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خرید و فروخت میں بکثرت قسم کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ اس سے مال نکل جاتا ہے پھر بے برکتی ہوتی ہے۔ قسمیں کھانا، یہ قسمیں کھانا یہ منع ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں اس چیز سے بہت واسطہ پڑتا ہے کہ بھائی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل خالص ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہے اور ایسے ہیں۔ قسمیں کھانا ویسے ہی ناپسندیدہ ہے، پھر خدا نخواستہ اگر انسان وہ قسم بھی جھوٹی کھا رہا ہے، اس کا کتنا بڑا وبال انسان پر نازل ہو جاتا ہے۔ تو قسمیں کھانے سے منع کیا، اور اگر قسم کھا بھی لی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ چیز فروخت ہو جائے گی، مال بک جائے گا، لیکن اس مال میں بے برکتی ہو جائے گی۔ قسمیں کھا کر انسان جو تجارت چلاتا ہے نا، اس کی تجارت برکت والی نہیں ہوتی، اس کی تجارت بے برکت ہو جاتی ہے۔ وہ کماتا زیادہ ہے لیکن کہاں جاتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ زیادہ قسمیں کھانے کا یہ نقصان اور یہ نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے مال میں، تجارت میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس میں برکت نہیں رہتی اور وہ مال بے برکت ہو جاتا ہے۔ جب بے برکت ہو جاتا ہے پھر انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایک آدمی زیادہ کما رہا ہے، اس کی دکان زیادہ چل رہی ہے لیکن پریشان ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی چھوٹے پیمانے پہ تجارت ہے، صبح جاتا ہے، تھوڑا بہت گزارا لائق کما لیتا ہے لیکن زندگی اطمینان اور سکون سے بسر کرتا ہے، مال میں برکت اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ قسمیں کھانا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان اور بے برکتی کا باعث ہے، اس سے اپنے آپ کو بہر صورت بچانا چاہیے۔ جی، 2 باتیں ہو گئی، نمبر 1 جھوٹ اور خیانت سے بچنا، نمبر 2 قسمیں کھانا۔ تیسرے نمبر پر ہے عیبدار چیز کی تجارت۔ جی، عیبدار چیز آپ جانتے ہیں نا، ایسی چیز جس میں کوئی عیب ہے، نقص ہے، فالٹ ہے، ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے سامان کے ایسے عیب کو چھپائے جسے وہ جان لیتا تو نہ خریدتا، چھوڑ دیتا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی سامان بیچو تو اس میں کوئی عیب ہو تو پھر مت بیچو۔ تو عیبدار چیز کو بیچنا یہ شریعت میں منع ہے۔ اب وہ چیز کوئی بھی ہو، چاہے جانور ہے، چاہے کپڑا ہے، یا چاہے وہ اجناس ہے، گندم وغیرہ، کھانے پینے کی چیز، کوئی بھی چیز ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن ظاہری بات ہے عیب عام طور پر تاجر کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ سامنے جو خریدنے کے لیے آ رہا ہے ضروری ہے کہ وہ عیب بالکل واضح ہو، سامنے ہو، چھپا ہوا ہوتا ہے وہ عیب۔ بعض دفعہ وہ عیب خرابی کی صورت میں ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ عیب
اس میں کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی بھی صورت عیب کی ہو سکتی ہے، اور ہر چیز کے عیب کی صورت مختلف ہوتی ہے. لیکن اگر میں تاجر ہوں بحیثیت تاجر اور اس چیز کے مالک ہونے کے، مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ خراب ہے، تو میرا ذمہ بنتا ہے کہ میں دو صورتوں میں ایک اختیار کر لوں. یا تو وہ چیز بیچو ہی نہیں، صحیح نہیں ہے میرے لیے، اور اگر مجھے بیچنا ہے تو میں خریدار کو واضح طور پر بتا دوں آپ جو چیز خرید رہے ہیں اس میں فلاں عیب ہے. اگر وہ اس عیب کے ساتھ اس کو قبول کر رہا ہے، خرید رہا ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن بیان کرنا ضروری ہے. میں موبائل کا کام کرتا ہوں مثال کے طور پہ، مجھے معلوم ہے، اب سامنے تو نظر نہیں آتا موبائل کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کے سسٹم میں فنکشنز میں کوئی خرابی ہے. اب خریدار ہے، اس کو بالکل صحیح لگ رہا ہے، میں نے مطمئن بھی کر دیا، میں نے 1-2 دن کی گارنٹی بھی لکھ کے دے دی. مجھے معلوم ہے اتنی آسانی سے وہ خرابی سامنے نہیں آئے گی، 2 دن کیا وہ مہینہ استعمال کرے گا، اس کے بعد جا کے پتہ چلے گا. میں 2 دن کی گارنٹی دے رہا ہوں، تو یہ میں غلط کر رہا ہوں، ناجائز حرام کر رہا ہوں. اگر میں عیبدار چیز بیچ رہا ہوں اور بغیر بولے ہوئے بیچ رہا ہوں، تو ایسی صورتحال سے آپ اور ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے. معلوم نہیں ہوتا انسان کو، لیکن دیکھیں یہ چیز انسان کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتی ہے. خود ہمارے ساتھ آیا، موبائل اتفاق مسئلہ تھا، لینے گئے تو استعمال شدہ ایک موبائل تھا، چونکہ وہی لینا تھا اور وہ کہیں مل نہیں رہا تھا، ایک جگہ ملا. تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ صحیح ہے، بات بھی ہو گئی، سودا ہو گیا. جو اصل کے وہ تھے، بڑے تھے، باشرہ ماشاءاللہ دیندار، وہ آئے، انہوں نے کہا آپ یہ مت خریدیں، کہا کہ اس کے جو سننے کا نظام ہے اس میں خرابی ہے. انہوں نے واپس لے لیا. تو یہ امانت اور دیانت ایسی صفت ہے اللہ پاک جس کو دے دے. اب دیکھیں عیبدار چیز انسان بیچ لے گا، تھوڑا بہت جھوٹ بول دے گا، لیکن کیا ہے اپنی آخرت خراب کر دے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ کپڑے میں عیب تھا، اپنے ملازم سے کہا دیکھو اس میں عیب ہے، جب کوئی خریدنے آئے تو خریدار کو عیب بتا دینا. لیکن اس نے بیچ دیا، عیب نہیں بتایا. امام صاحب نے پوچھا تو کہا وہ بک چکا ہے. کہا عیب بتایا؟ کہا نہیں. پورے شہر میں اس کو تلاش کروایا، بالآخر ڈھونڈا اور کہا کہ اب تمہارے سامنے 2 باتیں ہیں، یا تو یہ کپڑا واپس کر کے اپنے پیسے لے لو، اور یا پھر اس میں یہ عیب ہے، اس عیب کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک کا خوف اور تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے. ورنہ دیکھیں انسان کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا اس کے لیے پھر ڈرامے ہوتے ہیں، کیا کیا محنتیں ہوتی ہیں کہ میں اس کے عیب کو چھپا لوں. اور عیبدار چیز نکالنے کے بعد انسان پھر دل میں خوش ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی. میں گاڑی بیچ رہا ہوں، دیکھنے میں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ اس کے انجن میں کیا خرابی ہے، کیا کمزوری ہے. میں نے بیچ دی وہ سامنے والے کو، لیکن میں نے عیبدار چیز بیچی ہے، قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے. تو بہرحال جس بھی معاملے میں ہے، لیکن عیبدار چیز کا بیچنا یہ منع ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جی 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. چوتھی بات ہے غیر موجودہ چیز کی تجارت. جی غیر موجودہ چیز کی تجارت. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غیر موجودہ چیز یا سامان کو بیچنے سے منع فرمایا. غیر موجودہ چیز، اس کی آپ آسان مثال یا تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے بلڈر وغیرہ مکانات وغیرہ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یہ کہ ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، بلڈنگ بن گئی، اب مکمل تیار نہیں ہے لیکن سامنے ہے عمارت، تو اس میں جو ہے بھئی آپ فلیٹ لے رہے ہیں، یہ والا فلیٹ آپ کا ہے، اتنے کا ہے، آپ نے لے لیا، یہ آپ نے لے لیا، یہ آپ نے لے لیا، اس میں اتنے کمرے ہیں، پوری ایک ترتیب ہے، عمارت سامنے ہے، ایک چیز موجود ہے. لیکن اب اگر ایسا ہے کہ خالی زمین موجود ہے یا ایسے گڑھا ہے لیکن عمارت ابھی بنی ہی نہیں ہے، وجود میں نہیں آئی ہے، عمارت وجود میں نہیں آئی، اور اس صورت کے اندر پھر کیا کرنا کہ بھئی یہ فلیٹ آپ خرید رہے ہیں، یہ میں بیچ رہا ہوں، یہ فلاں خرید رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. یا ایک پھلوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، درخت پر ابھی پھل آیا ہی نہیں ہے، ابھی وہ پھل آیا نہیں ہے، میں نے جا کے اس باغ والے سے پورے درختوں کا سودا کر لیا، اس پہ جو پھل آئے گا وہ میرا ہے، اس نے مجھے بیچ دیا. شے معدوم ہے، وہ چیز پھل وجود میں ہی نہیں آیا، تو میں کیا خرید رہا ہوں، وہ کیا بیچ رہا ہے. تو شے معدوم غیر موجودہ چیز کی تجارت، خرید و فروخت شریعت میں منع ہے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کیا ہے، اس کی کیا صورتحال آگے پیش آتی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، معاملہ ہے سارا. جی
نمبر 5 زر بیعانہ واپس نہ کرنا. جی زر بیعانہ سے مراد آپ سمجھ لیں ایڈوانس رقم، آسان الفاظ میں ایڈوانس رقم واپس نہ کرنا. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زر بیعانہ کے واپس نہ کرنے سے منع فرمایا ہے. اب ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری صورتیں رائج ہیں. میں ایک مکان خریدنے گیا، میں نے ان کو ایڈوانس رقم دی، 50 لاکھ روپے کا مکان ہے مثلا، یہ ایک مثال ہے. میں نے کہا آپ یہ 5 لاکھ روپے رکھ لیں، آپ کسی کو بیچیں گے نہیں، یہ میں خریدوں گا. کہا ٹھیک ہے. یہ ایڈوانس رقم میں نے دے دی. بعد میں ایسا ہوا کہ وہ میرے پاس وسائل اسباب نہیں بنے، تو میں نے 1 مہینے بعد کہا کہ بھائی میں مکان اب نہیں خرید سکتا ہوں، تو میرا آپ کا یہ معاملہ ختم ہے، آپ مجھے میرے 5 لاکھ واپس کر دیں. اس نے کہا وہ تو میں نہیں دوں گا، وہ تو میں نے جو ہے اپنے پاس رکھ لیا ہوں، میرے ہو گئے. تو یہ ایڈوانس رقم واپس نہ کرنا، مالک کو ضبط کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے چاہے اگر وہ شروع میں بھی کہہ دے کہ اگر تم نے نہیں لیا تو یہ رقم میں ضبط کروں گا، تب بھی لینا جائز نہیں ہے، کیوں یہ اس مالک کی ہے. اور یہ جو رقم ہوتی ہے ایڈوانس، یہ گویا بطور ضمانت کے ہے، یہ بطور ضمانت کے ہوتی ہے، بطور ملکیت کے وہ تھوڑی دے رہا ہے اس کو. ٹوکن جس کو ہم کہتے ہیں بھئی میں نے ٹوکن دے دیا، میں فلیٹ خرید رہا ہوں، میں گاڑی خرید رہا ہوں، میں پلاٹ خرید رہا ہوں، جو بھی لے رہا ہے، جو بھی چیز ہے، یا زمین لے رہا ہے، تو ایڈوانس رقم دے دی. لیکن اب اگر بعد میں بات نہیں بن رہی ہے، آپس میں معاملہ طے نہیں ہو رہا، تو دیکھیں جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے، سامنے والے کے لیے، کہ وہ معاملہ نہ ہونے کی صورت میں اس کی ایڈوانس رقم ضبط کر لے. بہت صورتیں رائج ہے، بہت ناجائز معاملات ہمارے اس معاشرے میں چل رہے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے کا ہے، آپ نے نہیں خریدا تو ڈبل رقم آپ دیں گے. اور بہت ساری صورتیں ہیں مارکیٹ میں، ہمارے معاشرے میں. لیکن یاد رکھیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ظلم ہے، یہ ظلم بھی ہے اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے کہ کسی کے ایڈوانس یہ اس نے بطور ضمانت کے رکھوائی ہے کہ بھئی اگر وہ جگہ میں لے رہا ہوں، یہ تو اس لیے کہ بھئی آپ آگے اس کو مت بیچیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اپنی رضامندی سے کہا کہ میں نہیں بیچوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر کوئی وہ معاملہ نہیں کر رہا تو اس پر واجب ہے کہ وہ رقم مالک کو واپس کرے گا. جی 5 باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. نمبر 6 دھوکہ دہی اور ملاوٹ. جی دھوکہ دہی اور ملاوٹ یہ بھی شرعاً منع ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو شخص ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کہ بظاہر تو خالص چیز بیچ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہے، یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس سے کم دے رہا ہے، تو یہ غش اور دھوکہ ہے. اس کی کئی صورتیں ہیں دھوکے کی. ایک یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز خالص ہے اور اس نے اس میں دوسری چیز کی ملاوٹ کر دی. اس نے کہا کہ یہ چیز اتنی ہے اور وہ اس سے کم ہے، یہ بھی دھوکہ اور ملاوٹ ہے. بہت ساری صورتیں معاشرے میں اس کی رائج ہے. اور مثال کے طور پہ اس نے کہا یہ چیز جو ہے نا یہ جاپان کی بنی ہوئی ہے اور وہ لوکل ہے، پاکستان میں بنی ہے. خریدار نے یہ سمجھ کر بیچارے نے لے لی کہ واقعی یہ امپورٹڈ ہے، لوکل ہے. یہ بھی غش اور دھوکہ ہے. بہت ساری صورتیں ہیں. اس نے کہا یہ فلاں کمپنی کا ہے، وہ فلاں کمپنی کا نہیں ہے. اب اس میں کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، جعلی اسٹیگر بنتے ہیں، جعلی مہریں اوپر لگائی جاتی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. باقاعدہ واقعہ لکھا ہے کہ غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ حضرات آئے اور کہا کہ ہم سفر میں تھے، حج پہ گئے تھے، تو ایک ساتھی ہم میں سے ایسا تھا جو تاجر تھا بڑا، اس کا راستے میں انتقال ہو گیا. تو انتقال ہوا، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی. اس قبر میں سیاہ رنگ کا بہت بڑا سانپ نکل آیا. ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہ سانپ نکل آیا. تیسری جگہ کھودی، وہاں بھی سانپ نکل آیا. گھر میں معلومات کی گئی تو گھر سے معلوم ہوا، گھر والوں نے کہا یہ تاجر تھا، یہ گندم کی تجارت کرتا تھا، لیکن جب یہ گندم لے جاتا مارکیٹ میں جتنی بیچنی ہوتی، گھر کی ضرورت کے لیے الگ کر لیتا اور اس کے بقدر اس میں جو ملا لیتا اور گندم بیچ کر فروخت کرتا. تو حضرت ابن عمر غالباً انہوں نے فرمایا کہ
تم اس کے لیے اگر پوری دنیا کی زمین کھود دو گے ہر ایک میں سانپ نکلے گا، یہ سانپ اس کی وہ بدعملی اور گناہ ہے، لہذا اسی قبر میں اس کو اس کے ساتھ دفن کر دو۔ تو آگے مرحلہ دیکھے پیش آ رہا ہے قبر کا، آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم اس کو شاید ایک مذاق سمجھ رہے ہیں۔ یہ حدیث میں وعیدیں آئی ہیں، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک چیز سے جب منع کر دیا سمجھ لیں کہ آگے اس میں پکڑ ہے۔ تو آج دیکھیں ہم کیا ہر ایک اپنی حد میں کر رہا ہے، جس کی طاقت زیادہ وہ بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اور جس میں کم ہے تو وہ بھی دے رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے طریقے اور ترتیب کے مطابق دھوکہ دہی میں مصروف ہے۔ یہ اسلامی تجارت نہیں ہے، اسلامی تجارت دھوکے اور ملاوٹ سے بالکل پاک ہوتی ہے، جو چیز ہے جو چیز کہیں وہی بیچی جاتی ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج کفار نے اغیار نے ہماری تجارت والی صفات لے لی، تو آج دیکھیں ان کی تجارت دھوکے سے پاک ہے، ان کی تجارت یہ ملاوٹ سے پاک ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، اور ہم نے ان کے جو ہے طریقے لے لیے تو دھوکہ دینا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، دو نمبری کرنی ہے، ایک چیز بول کر دوسری چیز بیچنی ہے، کیا کیا معاملے ہیں۔ اس پر تو اگر انسان 1 گھنٹہ بھی بات کرے کم ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا واسطہ آپ حضرات کا ہم سے بھی زیادہ ہے مارکیٹ سے، ان معاملات سے، کہ آج کیا اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، کھانے پینے کی چیز سے لے کر چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک میں دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، اور یہ معاملات ہیں۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، 2 الفاظ میں دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے الگ کر دیا اپنے آپ سے اس کو۔ جی نمبر 7، حرام مال سے اجتناب۔ حرام مال سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ جسم داخل نہ ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ حرام مال کسی بھی طریقے سے آئے، اب اس میں عموم ہے، لیکن یہ طے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا حرام مال سے جس جسم کی پرورش ہونا وہ جسم پھر کیا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب وہ حرام مال میں نے دھوکہ دے کر کمایا، وہ حرام مال میں نے جھوٹ بول کر کمایا، وہ حرام مال میں نے خیانت کر کے کمایا، وہ حرام مال میں نے ملاوٹ کر کے کمایا، وہ حرام مال میں نے سودی معاملہ کر کے کمایا، کسی بھی طریقے سے کمایا، لیکن وہ حرام ہے میرے لیے، تو یاد رکھیں کہ پھر ایسا جسم وہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، آج جو ہم کہہ رہے ہیں نا، رو رہے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ ہم اگر اپنی اولاد کو اس طرح کا حرام مال کھلائیں گے، وہ کبھی جو ہے یاد رکھے فرمانبردار اور نیک نہیں بن سکتی کبھی بھی۔ آج جو ہٹ درمی ہے اولاد میں اور نافرمانی کے جذبات ہیں، غلط راستوں کا انتخاب ہے، اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے کمائی کے وقت اس چیز کی رعایت نہیں رکھی، اور اپنے اولاد کو بے تحاشا خرچ تو کیا، لیکن یہ میں نے دیکھا کہ یہ میں حلال کما کے دے رہا ہوں یا حرام۔ خدا نخواستہ اگر معاملہ حرام کا ہوا، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، تو اس سے ہمارے آنے والی نسل پر انتہائی برا اثر پڑتا ہے، اور اولاد پھر یقینی ہے، یہ بات پکی ہے کہ پھر اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کیوں ایک چیز پیٹ میں جو حرام جا رہا ہے تو وہ تھوڑی متقی اور پرہیزگار بنے گی، وہ غلط راستے پہ چلے گی، برے اعمال اور برے کردار کا شکار ہوگی، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ جی نمبر 8، چوری کے مال کو خریدنا۔ جی چوری کے مال کو خریدنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چوری کا مال خریدے اور اسے معلوم ہے کہ وہ چوری کا ہے تو وہ اس کی برائی اور گناہ میں کیا ہے، وہ شریک ہے۔ تو یہ حدیث آپ حضرات نے سنی، چوری کا مال جو خریدیں اور اسے علم بھی ہے وہ اس برائی اور گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ جیسے چور نے چوری کر کے غلط کام کیا، یہ خرید کر وہی غلط کام کر رہا ہے، یہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تعاون علی الاسم ہے،
تعاون علی العدوان ہے، مجھے معلوم ہے. اور آج دیکھیں اس میں کیا صورتحال ہے. باقاعدہ کہتے ہیں یہ چور بازار ہے، یہ بازار چور بازار کہلا رہا ہے، پورا بازار اس پر مشہور ہے، پوری مارکیٹ اس نام سے مشہور ہے. یہ مارکیٹ وہ ہے کہ اس میں سارا چوری کا مال بکتا ہے، اتنے دھڑلے سے چوری کا مال بک رہا ہے. تو کیا معاملات آج ہم کر رہے ہیں. تو میں اس دکاندار سے چوری کا مال خرید رہا ہوں، وہ تو اور زیادہ مزوں میں ہے کہ بھئی اس کا مال بک رہا ہے، اور عام ایک حلال کمانے والے سے وہ زیادہ کما رہا ہے. ایک بیچارہ خون پسینے کی کمائی اپنا حلال کما رہا ہے، اور یہ چوری کا مال بیچ کر جو ہے حرام زیادہ کما رہا ہے، اور میں خریدار بن کے اس کے ساتھ معاونت کر رہا ہوں نا. چوری کا مال جو چور بازار چلا رہے ہیں تو ان کا یہ کاروبار کس سے چل رہا ہے. ان کا یہ کاروبار عام لوگوں سے ہی چل رہا ہے جو خرید رہے ہیں. تو خریدار بن رہے ہیں تو خریدار بھی گناہ کے کام میں، چوری کے کام میں یاد رکھے برابر کے شریک ہوں گے. تو لہٰذا چوری کے مال کو خریدنا بھی جائز نہیں، چوری کے مال کو بیچنا بھی جائز نہیں. تو جو خریدنے والا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور خریدنے والے بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس کے لیے یہ چیز خریدنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. یہ کسی اور کا حق ہے، یہ کسی اور کا مال ہے، ملکیت ہے. یہ اس بیچنے والے کی ملکیت تھوڑی ہے، یہ تو کسی سے چھینی گئی، کسی سے چوری کی گئی، وہ اس کا مالک ہے. تو چوری کا مال نہ خریدنا جائز، نہ بیچنا جائز، اور نہ چوری کے مال کے کاروبار میں کسی قسم کی معاونت جائز ہے. جی. نمبر 9، ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسعت کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار، یہی مفہوم ہے کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. تو اب ظاہری بات ہے تجارت میں، کاروبار میں انسان کا اس معاملات سے واسطہ پڑتا ہے. آپ کو کہیں سے پیمنٹ لینی ہوگی، آپ کو کہیں پیمنٹ دینی ہوگی، آپ کو کہیں سے مال اٹھانا ہوگا، آپ کو کہیں پر مال دینا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے نا بہت سارے اس معاملات میں جو اس فیلڈ سے واسطہ پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی یار اتنا 1 سال ہو گیا وہ پیمنٹ روکی ہوئی ہے، اس نے کیوں روکی ہوئی ہے پیمنٹ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام چل ہی رہا ہے ادھار پہ. اب یہ تاجر پھنس جاتا ہے بیچارہ. تجارت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا کہ بھئی آپ پیمنٹ بلا وجہ روک رہے ہیں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجبوری ہے، میں دے سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن چلو پھر دیں گے. کہ اب بیچارہ لینے کے لیے وصولی کے لیے میں نے کہا بھئی کل آنا، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بلا وجہ کل آیا، میں نے کہا 1 ہفتے بعد آنا. یاد رکھے سخت منع ہے، ناجائز، حرام ہے، اور اس پر وعید ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو ظلم فرمایا، اور جو چیز ظلم ہے تو اس کا انجام پھر ٹھیک نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ واقعی مجھے عذر تھا، آج میں مصروف تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ آپ کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، ترسوں آ جاؤ، یا میں نے پیمنٹیں ساری روک لی، اب وہ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. یہ چیز تجارت میں بہت زیادہ آج ہے، عام ہے. تو بھئی چاہے ادائیگی ہے، سامان کی ہے، پیسوں کی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، بلا وجہ اس کو مؤخر کرنا، اس میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، آج کل یہ چیز ظلم ہے. آپ علیہ السلام نے اس سے منع کیا، سیدھی بات ہے، صاف بات ہے. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اب بعض اس میں بیچارے بہت مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض چھوٹے تاجر جن کی بڑے پیمانے ان کو بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گے. بھائی ادائیگی آ نہیں رہی ہے، ان کو پیچھے سے مال لینا ہے، وہ کیا کریں گے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں. جی. نمبر 10، قیمت زیادہ بتا کر کم کرنا. یہ تو آج عام ہے، یہ مرض، قیمت زیادہ بتا کر کم کرنا. حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مروہ کے مقام پر آئی. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خریدنے اور بیچنے والی عورت ہوں. جب میں کسی چیز کو خریدنا چاہتی ہوں تو جتنے میں خریدنے کا ارادہ ہوتا ہے اس سے کم دام لگاتی ہوں، پھر زیادہ کرتی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ اس دام پر پہنچ جاتی ہوں جو دینا چاہتی ہوں. اور جب میں کسی کو سامان بیچتی ہوں تو اس سے زیادہ دام لگاتی ہوں جتنے میں لینے کا ارادہ ہوتا ہے، پھر کم کر کے اس دام تک پہنچ جاتی ہوں، جیسے آج کل عام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قیلہ ایسا مت کرو، جب تم کسی سامان کو خریدنا چاہتی ہو تو اتنا ہی دام لگاؤ جتنے دام میں تم دینا چاہتی ہو، خواہ بکے یا نہ بکے. اب ذہن میں ہر ساتھی کے ذہن میں آئے گا بھئی یہ تو سبھی کرتے ہیں. یہ تو آج ہمارا ایک فطری مزاج بن چکا ہے کہ خریدنے والا جو ہے وہ کچھ کم دام بتاتا ہے
اور بیچنے والا کچھ اوپر دام بتاتا ہے اور پھر درمیان میں آ کر معاملہ طے ہوتا ہے. یہ منع نہیں ہے, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں غبن فاحش منع ہے. غبن فاحش کیا مطلب؟ غبن فاحش مثال کے طور پہ آپ چاہے طرفین میں خریدنے یا فروخت کرنے والے کسی بھی طرف سے ہو. مثال آپ حضرات کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اب میں کوئی چیز خرید رہا ہوں, اس چیز کی قیمت ہے 10,000 روپے. میں نے کہا بھائی میں 8,000 دوں گا. اس نے کہا کہ میں 12,000 لوں گا. صحیح ہے نا؟ 12,000 اس نے کہا, میں نے 8 کہا, اصل قیمت ہے 10. بالآخر جو ہے بات ہماری طے ہو گئی آ کر 10.5 پر یا 10 پر. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, درمیانی ایک چیز طے ہو جاتی ہے. کچھ میں اوپر چلا گیا, کچھ وہ نیچے آیا, تو ایسا ہوتا ہے. لیکن اس 10,000 روپے والی چیز کی قیمت میں نے کہا بھائی میں 1,000 میں لوں گا. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی کہ 10,000 کی چیز میں 1,000 میں کہہ رہا ہوں. یا اس نے کہا 10,000 والی چیز کا کہ 30,000 روپے کی ہے, 40,000 روپے کی ہے. یہ بھی زیادتی اور ظلم ہے کہ وہ اتنا اوپر جا رہا ہوں میں حد سے زیادہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اتنی حدود سے تجاوز کرنا یہ منع ہے اس چیز میں. جب زیادہ بتا رہا ہوں تو اتنی بتا رہا ہوں کہ 3 گنا بتا رہا ہوں, 2 گنا بتا رہا ہوں, یہ زیادتی ہے. یا خریدنے میں لے رہا ہوں تو میں ایسی بتا رہا ہوں کہ اس کی آدھی قیمت بھی نہیں ہے, اس کے خریدنے میں بھی نہیں آ رہی, یہ بھی زیادتی ہے. باقی تھوڑا بہت جو باؤ تاؤ ہوتا ہے وہ تو مارکیٹ میں اور عام اس میں چلتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی, ناپ تول میں کمی کرنا. جی, ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑی خرابی زیادتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, قال اللہ تعالی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, کہ خرابی ہے, ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے. تطفیف کسے کہتے ہیں؟ تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس مرض میں بھی مبتلا تھی. تو تطفیف فرمایا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو خریدتے وقت جب وزن کرتے ہیں, ناپ کرتے ہیں تو برابر برابر پورا لیتے ہیں, لینے میں جو ہے پورا لے لیتے ہیں سامنے والے سے. لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب دینا ہوتا ہے تو دینے میں ناپ تول میں کیا کرتے ہیں؟ گھٹا کر دیتے ہیں. سامنے والے سے پیسے لے رہے ہیں, پورے لے لیے, چیز دے رہے, چیز کم دے دی. یہ تطفیف کہلاتی ہے. مطفف وہ ہے جو ناپنے اور تولنے میں کمی کرتا ہے. اس کو مطفف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے شے تطفیف یعنی معمولی سی ہی چیز چرا سکتا ہے. اب وہ دیکھیں کیا وہ کرے گا, 2-4 روپے زیادہ کما لے گا. اس نے کیا ہے, مثلا 1 کلو چیز دینی تھی, 1 کلو میں 1 چٹانگ کم کر کے دے دی, لیکن گناہ تو کیا نا, حرام تو کما لیا نا. معمولی سی چیز ہی چرا سکتا ہے. یہ کمی کرنا چوری, خیانت اور حرام کھانے کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے ویل یعنی شدت عذاب کی وعید ارشاد فرمائی. ویل ہلاکت, تباہی, بربادی. اور بعض علماء فرماتے ویل یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. تطفیف کرنے والوں کو اس جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا. اور اس وادی کا کیا حال ہے کہ اگر پوری دنیا کے پہاڑ اس وادی میں ڈال دیے جائے وہ پگھل جائیں گے, ایسی سخت آگ ہے اس میں. تو آج یہ وبا اور یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں عام. اور اس میں دیکھیں کوئی زیادہ وہ نہیں کرتا, ڈنڈی مارے گا 2-4 روپے کی, لیکن 2-4 روپے کے لیے سمجھدار آدمی اپنی آخرت برباد نہیں کرتا. میں چیز دے رہا ہوں, 1 کلو دینی تھی, میں نے کیا کی, 1 کلو میں زیادہ سے زیادہ میں کوئی بڑی ڈنڈی تو نہیں مار سکتا نا. میں 1 چٹانگ کم کر لوں گا, آدھا چٹانگ کم کر کے دے دوں گا, اور 2 روپے 4, 8, 10 روپے زیادہ کما لوں گا. لیکن کتنے خسارے کی بات ہے. تو یہ تطفیف, ناپ تول میں کمی کرنا کسی بھی اعتبار سے یہ بہت بڑا مرض ہے, بہت بڑی بیماری ہے. چاہے وزن والی چیز ہے, ناپ والی چیز ہے, پیمانے والی چیز ہے, یا ویسے ہی دینے والی چیز ہے. جی, اٹکل سے خریدنا اور بیچنا. جی, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اٹکل اندازے سے بغیر تولے اناپ کیے غلہ خریدتے اور بیچتے دیکھا, اور یہ حضرات کھجور کو اس کی جگہ یعنی درختوں میں بیچنے سے احتراز کرتے تھے, یہاں تک کہ وہ کجاوے کلیان تک پہنچ جائے. دیکھیں اٹکل سے خریدنا اور بیچنا بہتر نہیں ہے, بہتر نہیں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل 100% میں اندازے سے ہی وہ کر رہا ہوں, کچھ حساب کتاب پتہ نہیں ہے, تو یہ تو بالکل درست ہی نہیں ہے. اس میں یا تو خریدنے والے کو شدید نقصان ہوگا یا بیچنے والے کو ہوگا. ایک یہ ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہے, دیکھیں جو تاجر ہوتے ہیں نا اتنا تجربہ ہو جاتا ہے ان کو کہ وہ بغیر وزن کیے بھی تقریباً ان کو اندازہ ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ اب یہ درخت
کھجورے درخت پہ اس وقت، درخت پہ تو نہ کوئی تول سکتا ہے نہ ناپ سکتا ہے نا. میں نے کہا بھائی یہ جو ہے نا یہ اتنی ہے اور اس کے اتنے پیسے آپ دے دو، یہ تو بالکل غلط ہے. یہ تو 100% ایک اندازہ ہے، اٹکل ہے، تو صحیح نہیں. اب وہ کھجورے میں نے اتار لی، وزن نہیں کیا لیکن وہ اتار لی اور میرے سامنے دیکھنے خریدنے والا بھی دیکھ رہا ہے. مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تقریباً 1 من ہے یا 1 کلو ہے. اب اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے اور خریدنے والا بھی راضی ہے. میں نے کہا بھئی یہ 1 کلو ہے اور آپ اس کے 500 روپے دے دیں. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے. اب تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پہ ہے یا درخت پہ لگی ہوئی ہے، اس میں بہت بڑی خرابی اور بہت بڑے فرق کا خدشہ ہے، لہٰذا وہ جائز نہیں ہے. تھوڑا بہت اٹکل اور اندازہ معمولی چلتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. جی ذخیرہ اندوزی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اناج اور غذا کو 40 روز تک ذخیرہ کر کے روکے رکھا وہ اللہ سے بری ہے اور اللہ اس سے بری ہے. حضرت عبداللہ ابن فضلہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی تو گناہگار ہی کر سکتا ہے، ایک مسلمان نہیں کر سکتا. صاحب ایمان ذخیرہ اندوزی آپ جانتے ہیں نا کہ گودام میں یا کہیں بھی مال کو ایسے وقت کے لیے کہ اس کی قیمتیں بڑھ جائیں یا اس کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے اس وقت کے لیے رکھ لینا اور پھر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. آج کل اس کی مصنوعی قلت بھی پیدا کی جاتی ہے. آپ حضرات کے علم میں کہہ رہے بھائی چینی مارکیٹ سے غائب ہو گئی، غائب نہیں ہے، گودام بھرے ہوئے ہیں لیکن وہ مارکیٹ میں لائی نہیں جا رہی. چینی ایسی چیز ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اب اگر وہ 100 روپے کلو تھی، 1000 روپے کلو بھی میں بیچوں گا، مجھے پتہ ہے خریدار خریدے گا. اب یہ میں زیادتی ظلم نہیں کر رہا ہوں. اب وہ سامنے والا تو مجبور ہے، اس کو چینی استعمال کرنی ہے، اس کو نمک استعمال کرنا ہے، اس کو گندم آٹا استعمال کرنا ہے، چاول استعمال کرنا ہے. میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس چیز کو اپنے گودام کی گودام بھر لوں اور بعد میں جو ہے مارکیٹ میں لے آؤں یا اپنی پسند کی قیمت پر پسند کی مارکیٹ میں لا کر اس کو بیچوں. آج مسلمان اس بری صفت کا بھی شکار ہو چکا ہے. ذخیرہ اندوزی کرنا یہ منع ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا. اور اس سے بھی یاد رکھے کہ معاشرہ، تجارت، مارکیٹ عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے، خرابی کا شکار ہو جاتی ہے. جی سونے چاندی کی تجارت میں احتیاط. جی سونے کے بدلے میں سونا خریدتے بیچتے وقت دونوں طرف مقدار کا برابر ہونا ضروری ہے ورنہ سود ہو جائے گا. اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، یہ مستقل ایک تفصیلی تجارت ہے سونے کی جو تجارت ہے. بس میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو سونا ہے یا چاندی ہے اگر ایک ہی جنس ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں تفاضل جائز بھی نہیں ہے اور نسیہ بھی جائز نہیں ہے. تفاضل معنی زیادتی. سونے کے بدلے میں اگر سونا دیا جائے بالکل برابر ہونا ضروری ہے ورنہ سود ہو جائے گا. سونے کے بدلے میں سونا دیا جا رہا ہے، نسیہ کہتے ہیں ادھار، اس میں ادھار بھی نہیں چلے گا. یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ ہو اور برابر ہو، یہ 2 شرطیں ہیں اس میں. چاندی کے بدلے میں چاندی ہے، ہاتھ کے ہاتھ معاملہ ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ دے دیں میں بعد میں دوں گا، میں کل دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. اور ایک کم ہے ایک زیادہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر جنس ایک ہے، سونے کے بدلے سونا ہے، چاندی کے بدلے چاندی ہے، 2 شرطیں اس میں ضروری ہے. ایک کیا کہ دونوں برابر ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، دونوں کا وزن برابر ہو، مقدار برابر ہو. اور دوسرا معاملہ ہاتھ در ہاتھ ہو، یہ نہیں ہے کہ ابھی ادھار کا معاملہ ہے. تو اس میں کیا ہے، نہ تفاضل جائز ہے اور نہ نسیہ یعنی ادھار کا معاملہ جائز ہے. جی اور یہ بہت نازک معاملات بھی ہے لیکن الحمدللہ اس پر بھی بہت بڑی محنت ہوئی ہے. اور اس فیلڈ سے، اس معاملے سے جو جولرز وغیرہ اور یہ برادری ہے، باقاعدہ اس میں ہمارے علماء مفتیان حضرات کورسز کرواتے ہیں. اس تجارت کی جو باریکیاں ہیں، باریک مسائل ہیں، الحمدللہ اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، کتابی صورت میں آ چکا ہے اور باقاعدہ اس پر پروگرام اور کورسز ہو رہے ہیں. جی آخری ہے امور مشتبہ سے بچنا. شریعت مطہرہ میں بعض اشیاء اور معاملات تو ایسے ہیں ان کو صراحت کے ساتھ حلال یا حرام قرار دے دیا گیا ہے. ان کا معاملہ صاف اور روشن ہے، لیکن ان کے علاوہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا جائز حلال یا ناجائز حرام ہونا کسی صریح دلیل سے معلوم نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ فقہ اور روایت حدیث کے اصول کے مطابق اس میں دونوں قسم کی گنجائش معلوم ہو رہی ہوتی ہے. شریعت نے ایسے امور کے بارے میں ہدایت کی ہے کہ جیسے ایمان والا حرام سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے،
ایسا ہی اس کو چاہیے کہ ان مشتبہ امور سے بھی بچنے کی فکر کرے۔ دیکھیے شریعت میں ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جو بالکل حلال ہے، جائز ہے وضاحت سے دلائل سے، ایک وہ ہے جو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایک وہ ہے جس کا کوئی حکم واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض معاملات میں، بعض مسائل میں علماء، مفتیان، فقہاء کہتے ہیں کہ اس سے بچنا بہتر ہے، بچنا بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں، جس میں اشتباہ ہے کہ ہو سکتا ہے غلط ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک فطرت سلیمہ عطا کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کام بھی انسان کے دل کو کھٹکے، مطمئن نہ ہو، سمجھ لے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو معاملہ انسان کھٹکے دل میں، صحیح ہے صحیح نہیں ہے، تو دیکھیں بہتر یہی ہے کہ انسان اس چیز سے بچ جائے۔ بچنے میں تو زیادہ بہتری ہے نا، آپ نے اختیار کیا اور کل کو پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں تھا، لیکن آپ بچ گئے۔ اب اگر صحیح نہیں بھی تھا تو مسئلہ نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا اس سے۔ تو بہت سارے دیکھیں معاملات ایسے ہوں گے کہ وہ مشتبہ ہوں گے۔ اب تاجر نے جا کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھئی میرے یہ مسئلہ ہے، یہ کہیں سود تو نہیں ہے یا یہ کہیں حرام تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے تو نہیں لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس سے بچ لیا جائے، بچا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اسلامی بینکاری سے متعلق لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اب بعض معاملات ایسے ہیں کہ اس میں ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کا بھی موقف مختلف ہوتا ہے، تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، بچنے والی صورت کو اختیار کر لے۔ تو امور مشتبہ میں بہتر یہ ہے کہ انسان ان معاملات میں پھر بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ تقویٰ کا، دیانت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان مشتبہ امور سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ دیکھیں، اب تاجر کے لیے اجتناب کرنے والے امور آج آپ حضرات کے سامنے کتنے امور بیان ہوئے؟ 15 امور آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے۔ نمبر 1 جھوٹ اور خیانت، جی پیچھے کریں۔ نمبر 2 قسمیں کھانا۔ نمبر 3 عیبدار چیز کی تجارت۔ نمبر 4 غیر موجودہ چیز کی تجارت۔ نمبر 5 زر بیعانہ یعنی ایڈوانس رقم واپس نہ کرنا۔ نمبر 6 دھوکہ دہی اور ملاوٹ۔ نمبر 7 حرام مال سے اجتناب۔ نمبر 8 چوری کے مال کو خریدنا۔ نمبر 9 ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ نمبر 10 قیمت زیادہ بتا کر کم کرنا۔ نمبر 11 ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 12 اٹکل سے خریدنا اور بیچنا۔ نمبر 13 ذخیرہ اندوزی کرنا۔ نمبر 14 سونے کی تجارت میں احتیاط، امور مشتبہ سے بچنا۔ تو یہ اسلامی تجارت کے تحت 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ نمبر 1 تجارت کی تعریف، اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، نیت اور مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، صحابہ اکرام کی تجارت، مسلمان تاجر کی صفات، پوری 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے مکمل اور بیان ہو گئی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔